بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ 8واں یہ لیکچر ہوگا فہم دین کورس کے حوالہ سے۔ تو متفقہ طور پہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ طہارت اور پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ پاکیزگی اور طہارت کے مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو اکثر میجورٹی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جن کا کوئی بہت زیادہ مساجد کے اندر آنا جانا نہیں ہوتا۔ مطلب ہم خود دیکھ لیں کہ ہمارے گرد و نواح کے اندر جتنے لوگ ہیں، اگر 100 بندہ ہے تو 100 میں سے کتنے % لوگ نمازی ہیں اور کتنے % لوگ جمعے کے علاوہ مسجد میں آتے ہیں۔ تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ 100 میں سے 10-15 ہی ہیں۔ اب ان میں سے 10-15 میں سے بھی 12-13 تو ایسے ہوتے ہیں جن کا بالکل قاری صاحب کے ساتھ، علامہ صاحب یا خطیب صاحب کے ساتھ کوئی لنک واسطہ ہوتا ہی نہیں، وہ جمعے کی حد تک ہوتا ہے۔ اب جب مسائل سنیں گے نہیں تو پتہ نہیں چلے گا، تو اس وجہ سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو طہارت کے بارے میں مسائل کا علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو صرف چنیدہ مسائل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، باقی تفصیلات انشاءاللہ آنے والے وقت میں اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق ہمیں دی تو ہم انشاءاللہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو آج صرف وضو اور غسل ان دونوں چیزوں کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں، تاکہ اس مختصر سے لیکچر میں یہ دونوں چیزیں کم از کم کلیئر ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو مطلب اس کی عمر اتنی ہے کہ وہ محتلم ہے، اس کو احتلام ہوتا ہے یا اس قسم کا کوئی مسائل اس کو پیش آ گیا ہے، تو اس کے بعد تو ظاہری سی بات ہے اس کے اوپر غسل ہے۔ اگر غسل واجب نہیں ہوا تو پاکیزگی کے لیے پھر اولین جو ترجیح ہے وہ وضو کو دی جائے گی۔ اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم ہوگا۔ تیمم کا طریقہ ہمارے بلوغ المرام کے لیکچر کے اندر موجود ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ وضو جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے، وضو کے لیے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اگر آپ کے ہاتھ جس طرح آج کل بیماریاں وغیرہ چل رہی ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے صابن سے ایک دفعہ ہاتھ دھو لیں تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہے تو ریت یا مٹی جو ہے یہ چیز بھی جراثیم کش ہوتی ہے، اس سے ہاتھ اپنے اچھی طرح جو ہے رگڑ کے صاف کر لینے چاہیے۔ اچھا جی، اس کے بعد وضو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، کیونکہ تینوں طرح کی مطلب احادیث کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی اعضاء کو 1 مرتبہ دھوتا ہے وہ بھی کافی ہے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ نہیں 1 مرتبہ میں بات نہیں بنی تو 2 دفعہ بھی دھو سکتا ہے، 3 دفعہ بھی دھو سکتا ہے۔ تینوں طرح کی احادیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے 3 دفعہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد 3 دفعہ یا 1 دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ، یہ آپ خود ہی سمجھتے جائیے گا، 3 دفعہ جو ہے کلی کرنی ہے۔ کلی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ منہ میں ڈالے ایسے، ساتھ والے بھی تنگ ہوں اور جب منہ سے ایسے پانی گرائیں تو وہ 10 بندوں پہ پڑ رہا ہو چھینٹے، اس طرح کا کوئی حماقت نہ کریں، بلکہ آپ وضو کر رہے ہیں آپ اپنی حد تک کریں۔ آپ ایسے منہ میں پانی ڈالیں، اس کو تھوڑا سا اندر منہ کے اندر گھمائیں تاکہ اس کے سارے جو دریچے ہیں وہ ان تک پانی پہنچ جائے، منہ کے دریچوں تک۔ اس کے بعد آپ منہ سے پانی کو گرا دیں۔ اگر تھوک کا آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو جو تھوک آ رہا ہے آپ اس کو پھینک دیں۔ 3 مرتبہ آپ یہ کلی کریں گے۔ بہتر تو یہ ہے کہ اس دوران مسواک کریں۔ اگر مسواک نہیں ہے تو کچھ احادیث سے ثابت ہے کہ آپ کی جو شہادت کی انگلی، یعنی جو یہ فرسٹ انگلی ہوتی ہے، آپ اس کو اگر دانتوں پہ پھیرتے ہیں تو یہ بھی اس کے مترادف چل سکتی ہے، لیکن بہترین بات یہ ہے کہ آپ مسواک کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ دوبارہ دہراتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ، 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے کلی کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے اور اس کو جھاڑنا ہے۔ مطلب ایسے پانی لیا تھوڑا سا، اس کو ناک میں چڑھایا، پھر ایسے پکڑ کے اس کو جھاڑ لیا۔ اب جھاڑنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح کے انداز سے جھاڑتے ہیں کہ جو 60 بیٹھا بندہ بیچارہ وضو کر رہا ہے اس کو الٹی آنے کی مطلب کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ایسی آپ کوئی حرکت نہ کریں جس سے ساتھ والوں کو ایذا پہنچنی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ چلو میں پانی لیں، اسی سے کلی کریں اور ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھا لیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ جن کو پریکٹس ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں، مجھ سے تو نہیں ہوتا، میں نے 1-2 مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن دونوں طرح کے طریقے احادیث کے اندر موجود ہیں، یعنی پانی ہاتھ میں لے کے آپ کلی کر کے ساتھ ہی ناک میں بھی پانی چڑھا لیں، پھر اس کو جھاڑ لیں، کلی باہر پھینک دیں اور ناک سے پانی جھاڑ لیں، دونوں طریقے موجود ہیں۔ اچھا یہ 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے، اس کو 3 مرتبہ جھاڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ جو ہے یہ تھوڑی وغیرہ یہ سارا شامل کر کے یہ دھونا ہے۔ اور اگر آپ کی داڑھی ہے، لہیہ جس کو داڑھی بولتے ہیں، اگر داڑھی مبارک آپ نے رکھی ہوئی ہے تو اس کا مکمل داڑھی کا ایسے تھوڑا سا پانی ایسے ڈال کے اس کا اندر تک ایسے خلال کرنا ہے، یہ وضو کا حصہ ہے۔
اگر داڑھی نہیں ہے، آپ کی عمر چھوٹی ہے یا آپ ویسے کلین شیو ہیں، تو پھر تو ظاہر آپ کا یہ حصہ ہی نہیں ہے، تو بس آپ کا چہرہ دھونا کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بازو دھونے ہیں، یہ کلائی تک، یہاں تک۔ اگر اس سے تھوڑا سا آگے تک بھی دھو لیے جائیں تو حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ وہ بازوؤں کو یہاں تک دھویا کرتے تھے، وہ غرم محجلین، یعنی کہ اپنی چمک کو بڑھانے سے انہوں نے یہ مراد لیا تھا کہ بازو جو ہے تھوڑا سا اور آگے تک دھو لیں۔ تو بہرحال کم از کم یہ کونی تک جو ہے یہ ضروری اور فرض ہیں، واجب ہیں، یہاں تک دھوئیں۔ 3 مرتبہ دایاں بازو اور 3 مرتبہ پھر بایاں بازو۔ اب اگر پانی آپ کے پاس کم ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تھوڑا سا پانی آپ لے کے اپنے بازوؤں کو آپ اچھی طرح ملیں تاکہ آپ کے بازو خشک نہ رہ جائیں، بلکہ آپ کے بازو پانی سے ہلکے پھلکے تر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے مسح کرنا ہے۔ اب مسح کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ ہاتھوں کو گیلا کریں اور یہاں سے یہ پیشانی کے اس حصہ سے شروع کریں اور ایسے یہ مطلب سر کے پیچھے گدی تک یہاں تک لے جائیں، اور پھر واپس یہاں سے لے کے یہاں تک دوبارہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو 2 شہادت کی انگلیاں ہوتی ہیں ان کو کانوں میں ایسے ڈالیں اور ایسے کانوں کے اندر چلا کے سوراخ تک لے جائیں، پھر یہ جو انگوٹھے ہیں ان سے کانوں کے باہر والے حصے کا ایسے مسح کر لیں، بس یہ آپ کا مسح کلیئر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو گردن کا مسح ہے وہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، یعنی کہ یہاں سے آپ نے مسح کا شروع کرنا ہے، سر کے پیچھے والے حصے تک لے جانا ہے، اور پیچھے والے حصے سے دوبارہ آپ نے یہاں پہ واپس لانا ہے۔ 2 شہادت کی انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے اندر والے حصہ میں ایسے کر کے پھیرنی ہے سوراخ تک، اور یہ جو 2 انگوٹھے ہیں ان کو پھر یہ ایسے باہر والی سائڈ پہ پھیرنا ہے۔ یہ آپ کے کانوں کا مسح بھی ہو گیا، سر کا مسح بھی ہو گیا۔ اس کے بعد پہلے دایاں پاؤں جو ہے، جو آپ کا ٹخنا ہے اس کو شامل کر کے ان ٹخنے سمیت 3 مرتبہ دایاں پیر دھونا ہے اور 3 مرتبہ پھر بایاں پاؤں دھونا ہے۔ تو یہ آپ کا وضو کلیئر ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو وضو کی دعائیں ہیں، مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک یہ دعا ہے۔ دوسری دعا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دونوں دعائیں جو ہیں مسنون ہیں، ثابت ہیں، پڑھنی چاہیے اور ثواب کی بات ہے۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں کہ غسل جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے۔ دیکھیں، غسل کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جسم احتلام ہوا ہے یا جو بھی مسئلہ مسائل ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ مباشرت سے فارغ ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نجاست جو ہے یہ جسم کے کس کس حصے پہ موجود ہے۔ اگر آپ کی صرف شرمگاہ پہ ہے یا ٹانگ وغیرہ پہ ہے تو آپ نے وہاں سے اچھی طرح اس نجاست کو صاف کرنا ہے۔ وہ خرچ کے صاف کریں، پانی سے صاف کریں، جیسے پاسبل ہو اس کو وہاں سے صاف کریں۔ مطلب آپ نے شرمگاہ کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو ملیں، صابن ہے تو صابن سے دھوئیں، جیسے بھی پاسبل ہو اس کو اچھی طرح دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے جیسے یہ وضو کیا تھا مکمل سارا وضو کریں۔ اب اس میں آگے 2 طرح کے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے سر کے مسا تک وضو کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے باقی غسل کا کام کرنا ہے۔ اگر آپ کا واش روم کچا ہے، یعنی پانی وغیرہ وہیں پہ جمع رہتا ہے، تو پھر تو آپ یہ طریقہ اپنائیں گے۔ لیکن آج کل جس طرح کے واش روم ہے پانی ساتھ کے ساتھ ہی آگے چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ پیر بھی ساتھ ہی دھو لیں، یعنی مکمل وضو کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 3 چلو ایسے پانی لے کر ایسے سر پہ ڈال کے اچھی طرح خلال کرنا ہے ایک دفعہ، پھر چلو پانی کا لینا ہے دوسری دفعہ، پھر چلو پانی کا لے کے تیسری، یہ 3 دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم کے اوپر کم و بیش 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور وہ اس طرح بہائیں، کوشش کریں کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، اپنے جسم کے ہر حصہ تک جو ہے پانی پہنچائیں۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو غسل کا طریقہ رائج ہے عوام میں وہ یہی ہے، 2 ڈبے ادھر ڈالے 2 ادھر ڈالے، نہا کے باہر آ گئے، غسل ہو گیا۔ 4 بچے ہو جاتے ہیں، ابھی تک لوگوں کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو بھائی غسل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے پورا وضو کریں گے، اس کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر کو ایسے مطلب اچھی طرح سر کا خلال کریں گے، اس کے بعد پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ آپ اچھی طرح سے پانی بہائیں گے۔ پھر اگر آپ کے پاس صابن وغیرہ تو آپ صابن یوز کر سکتے ہیں، شیمپو یوز کر سکتے ہیں، یہ مباح چیزیں، ان میں حرج کوئی نہیں ہے، کوئی مطلب گناہ ثواب کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا واش روم کچا ہے یا پانی وہیں پہ جمع رہتا ہے، آپ نے پھر پاؤں پہلے نہیں دھونے، صرف سر کے مسا تک رہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دفعہ سر پہ ایسے پانی ڈالنا ہے، پورے جسم پہ ڈالنا ہے۔ پھر جب آپ واش روم سے باہر آئیں گے تب آپ نے آ کے پاؤں دھو لینے ہیں، دایاں پیر اور پھر بایاں پیر۔ یہ دوسرا غسل کا طریقہ ہو گیا۔ تو ان دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہو، میسر ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہر فرض نماز سے پہلے اگر آپ کا وضو نہیں ہے، وضو کرنا لازمی ہے۔ اگر آپ کا غسل نہیں ہے تو غسل کا طریقہ جو ہے آپ نے سن لیا ہے۔ یہ مخصوص سے چند ایک مسائل تھے جو آج ڈسکس کرنا ضروری تھے۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق کے اندر ہم
کچھ مزید تفصیلات طہارت اور پاکیزگی کے حوالہ سے بھی دیکھیں گے اور نماز کے حوالہ سے بھی دیکھیں گے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا.